وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري الكفور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجلس کی قبولیت کے لیے چند جملے جو آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں. جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا ہونے کے لیے امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے مومنین کی سلامتی کے لیے اگلے سال سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت عزیزان محترم چند جملے کیونکہ آج وہ دن ہے جس کا تعلق اس بی بی کے ساتھ ہے کہ جس کو ام البنین سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. ان کا تعلق ان کے نانا عرب کے بہترین شجاع ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے دادا کے مقابلے پہ کوئی آنے کی ضرورت نہیں. ٹوٹل 72 قبیلہ ہے. ایک ہمارے یہاں غلط عام ایک چیز مشہور ہے کہ حضرت عباس علمدار کی نعوذ باللہ یا کوئی ایسے اس سے قاتل امام حسین سے کوئی رشتہ داری بنتی ہے ماں کی طرف سے. ایسی نہیں ہے. وہ الگ قبیلے سے تھا, یہ الگ قبیلہ ہے. یہ اس قبیلے میں تقریباً افراد جتنے تھے وہ سب عاشق اہل بیت تھے, سب عشاق تھے اہل بیت علیہ السلام کے. اور یہ اتنی مشہور ہوئی کہ وہ آیا تھا امان نامہ لے کے, یہ رشتہ داری کی بنا پہ نہیں. وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت عباس کو اس قافلے سے الگ کر دیا جائے بس. تو مولا عباس نے جملہ کہا تھا اللہ تیرے ہاتھوں کو توڑے. عزیزان محترم یہ اس عظیم خاندان, ان کی والدہ جو ہے وہ بہترین ادیبہ بی بی ام البنین یعنی مولا عباس علمدار کی جو نانی ہے وہ انتہائی ادیبہ, شاعرہ اور بہترین زبردست قسم کی عرب میں درس دینے والی خاتون کو کہا جاتا تھا. ایک دن رات کو عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے موتیوں کی. اب یہ موتیوں کی بارش دیکھی تو آ کے جب تعبیر پوچھی تو کہا کہ اللہ جو ہے آپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا. اچھا یہ ہے ماں نے دیکھا. اور آگے سلسلہ ظاہر بات ہو گئی اور رشتہ حضرت عقیل علیہ السلام نے کہا. یہاں پہ والد بزرگوار بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ مولا علی نے حضرت عقیل سے مشورہ کیوں کیا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کیوں مشورہ کیا؟ حالانکہ باب مدینۃ العلم ہے, وہ شخصیت ہے جو کائنات کو چلائے, کائنات جن کے اشاروں پہ چلتی ہے. کیوں مشورہ لیا؟ مولا کائنات چاہتے تھے کہ اگر مجھے عباس کی ضرورت ہے تو عقیل تجھے مسلم کی ضرورت ہے. یعنی وہ جو ایک سوئی ہوئی ذہن میں ایک خواب تھا اس کو جگایا کہ آپ کو بھی مسلم چاہیے, مجھے عباس چاہیے. تو خیر حضرت مسلم کی بات آئی. اب یہاں پہ جملہ سن لیں کہ حضرت بی بی فاطمہ نام ہے ان کا, نام بی بی فاطمہ ہے اور کنیت ام البنین ہے, ام الوفا ہے, ام الادب ہے. کیا بات ہے, ام الادب کنیت ہے. ادب ختم ہے اس میں, خدا شاہد ادب کی انتہا میرا. ملتا ہے کہ ایک دن رات کو سوئی تو عالم خواب میں دیکھا اس بی بی نے کہ آسمان سے ایک چاند اترا اور بی بی کی گود میں آ گیا. کہتے ہیں میں عالم خواب میں دیکھ رہی ہوں, بڑا خوبصورت منظر ہے, جنتی ماحول ہے, نہریں بہ رہی ہیں, پرندے اور نورانی ماحول ہے. دیکھا ایک چاند ہے جو آہستہ آہستہ آتا آتا میری گود میں آ گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا, چاند کے بعد دیکھا کہ 3 ستارے وہ بھی میری گود میں آ گئے. کہتے ہیں میں حیران ہو کے دیکھ رہی, ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ تجھے بشارت ہو کہ اللہ تجھے 4 ایسی ہستیاں عطا کرے گا, 3 ستاروں کی مانند ہوں گی اور ایک چاند کی مانند ہوں گی. ملتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا جب بیدار ہوئی اپنی والدہ سے کہا, میں نے بتایا والدہ بہت بڑی معبرہ تعبیر کرتی تھی خوابوں کی. جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ان قریب بیٹی تیرا ایک رشتہ آئے گا جو عام نہیں ہوگا. وہ رشتہ وہ ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے کسی بہت بڑے ولی کا ہوگا.
کہا کہ اور جو چاند دیکھا بیٹا ان میں سے ایک بیٹا ہوگا جو بہت فضیلت کا مالک ہوگا، اور 3 جو ستارے دیکھے وہ اس کے بعد درجہ بدرجہ ہوگا۔ ابھی یہ خواب ماں کو بتا رہی تھی اور ماں سر پہ کنگا کر رہی ہے، ماں کو بتا رہی، ان کے والد نظام داخل ہوئے اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ میں ایک جملہ کو فرماتی ہے زوجہ، کیا جملہ کہا؟ ابھی علی ابن ابی طالب کا رشتہ ہے، صلی علی محمد۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا میری بیٹی اس سے قابل ہے کہ اس گھر میں جا سکے؟ اس قابل ہے؟ تو ماں کیا کہتی ہے؟ کہا ہاں، جیسی میں نے اس کی تربیت کی ہے نا، اس کو میں نے صلوات پڑھ کے علی کی محبت کے ساتھ، اہل بیت کی محبت کے ساتھ درود پڑھ کے میں نے اس کو دودھ پلایا اور اس کی پرورش کی ہے، اس کا ایک ایک قدم یہ اس لائق ہے کہ اس گھر کی عظمت کو جانے کی۔ یہ یہاں تک بات آئی، چونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو جہاں لے کے جانا ہے 2 جملے۔ اب یہ بیوی گھر میں داخل، رشتہ ہوا، شادی ہو کے گھر میں آئی، خدا شاہد گھر میں آئی، دروازے پہ کھڑی ہوئی۔ میں ایک بہت قدیمی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی میں اندر نہیں جاؤں گا جب تک مجھے سیدہ کی بڑی بیٹی آنے کی اجازت نہیں دے۔ ادب کی معراج دیکھے، جب تک سیدہ کی بڑی بیٹی مجھے اجازت نہیں نہ دے گی، حالانکہ بیٹی ہے نا، بیٹی کی طرح کہا نہیں، جب تک مجھے اجازت نہیں دے گی میں اندر نہیں آؤں گا۔ جناب سیدہ شریکۃ حسین کی بھی ہاتھ پکڑ کے اماں آئی، لیکن پہلی خدمت کیا کی؟ امام حسن امام حسین دونوں بیمار، یہ بیوی پہلی خدمت کیا کی؟ اس نے امام حسن اور امام حسین کی تیمارداری شروع کی اور دروازے پہ آئی، خدا شاہد سب نے لکھا، علماء تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازے پہ ایسے داخل نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر زمین پہ لگائی۔ معصومین تشریف فرما ہے، امیر المومنین ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، چوکھٹ پہ سفر کرنا۔ اور یہاں پہ مجھے انڈیا کے ایک شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ علی کے در پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے، علی کے در پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے، نظر میں سیرت ام البنین رکھتا ہے۔ بیوی گھر میں داخل ہوئی، دن گزرتے گئے، چاند آیا جو کمر بنی ہاشم۔ کیا بات ہے بھئی، یہ اہل بیت سارے چاند ہیں، جس کو دیکھو چاند۔ قرآن امامت میں والقمر امامت مراد نہیں، لیکن ان سارے چاندوں میں رہ کے اپنے آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہلوا دینا، یہ عباس اللہ کا تربیت ہو رہی ہے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک وہ موقع آیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ آل محمد کا قافلہ چلا گیا۔ یہ بیوی کتنی دور تک چلتی رہی، خدا شاہد میں نے پڑھا یہ امام حسین کی اتنی عاشق کرتے کہتے دن میں کئی مرتبہ امام حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی، اور کہتے جب یہ قافلہ روانہ ہوا پھر دیکھا ایک بی بی گرتی پڑتی آ رہی، یہ سب آگے آئے، روکو کا کون ہے؟ کبھی ام البنین سلام اللہ۔ عباس فوراً اترے، ماں کیوں آ رہی ہے؟ عباس پہلے میں نے تجھے بتایا تھا اس قافلے میں حسین ہے، اب بتانے آئی حسین بھی جا رہے ہیں۔ خدا تو کسی کم میں، خدا شاہد ہے، باب الحوائج کی ماں ہے۔ آپ کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو، بڑے عمل علماء نے بتایا، دسترخوان بی بی ام البنین حاجات کی قبولیت کی ضمانت۔ کوئی بیمار ٹھیک نہ ہوتا دسترخوان مان لے، تھوڑا سا کھلا دے، ناممکن ہے ٹھیک کھلا۔ آیت اللہ شاہدی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی کام نہ ہوتا ہو 3-4 شب جمعہ عمل کرے، 10 دفعہ سورہ یاسین، پہلی شب جمعہ 3 دفعہ، دوسری 3 دفعہ، تیسری 3 دفعہ، چوتھی کو 1 مرتبہ پڑھے، ہدیہ کرے بی بی ام البنین کو، کہتے ہیں کہ ناممکن ہے اس کا کام نہ ہونا۔ جو مشکلات میں، جو پریشانیوں میں، ہماری سب سے بڑی مشکل جو ہے نا، فرج بقیت اللہ۔ دعا فرمائے اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا، امام سجاد نے بشیر سے کہا تو شاعر، کہا جی میں شاعر ہوں، کہا بس آخری جملے 2 سے 3 منٹ اور زیادہ ہم نے ماتمداری کر لی ہے، میر بھائی کا لطف و کرم میں تشریف لائے اور ہم پرسہ داری کریں گے اس میں۔
کہتے ہیں کہ بشیر آئے اور انہوں نے کہا آکے، اب لوگوں نے دیکھا کہا بشیر مل خبر، کیا خبر؟ تو آواز آئی الخبر عند قبر رسول اللہ۔ بشیر کہتے ہیں خبر جو ہے نا رسول اللہ کی قبر پہ دوں گا۔ پہنچ گئے سارے، مسجد بھر گئی، لیکن بشیر کا جو انداز تھا نا، گریبان کھلا ہوا تھا، سر پہ امامہ نہیں تھا اور خاک پڑی ہوئی تھی، لوگ سمجھ گئے پڑی کوئی ایسی خبر دینے والا ہے کہ جو افسوسناک ہے۔ ابھی بشیر پہنچے اور بشیر نے ایک جملہ کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، مدینے والوں، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ جملہ کا ایک مرتبہ شور ہوا، راستہ دو راستہ دو، گلی بنی، کیا دیکھا ایک بی بی دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہی۔ آزادہ بی بی داخل ہوئی، قریب پہنچی، بشیر کیا کہنا چاہتا ہے، کیا ہوا؟ اب بشیر نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ عباس علمدار کی ماں ہے۔ جب یہ جملہ سنا ہے نا تو بشیر کہتا ہے بی بی آپ کے عبداللہ کا بڑا افسوس ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، بی بی ام البنین کی آواز آئی، چھوڑو بتا میرا حسین کی زیادہ ہے۔ کہا بی بی آپ کے جعفر کا بڑا افسوس ہے۔ کہا چھوڑو ان کو بتا میرا حسین کی زیادہ ہے۔ عددہ میں تیسری مرتبہ کہا آپ کے عباس کو بڑی بے دردی سے مارا، آپ کے عباس کو بڑی بے دردی سے مارا، ہاتھ کاٹے گئے، سر پہ گھوڑ سے مارا گیا، زمین پہ گرا۔ عددہ میں یہ جملہ کہنا تھا، بی بی کی آواز آتی، بتا میرے حسین کا کیا حال ہے؟ عددہ میں یہ جملہ کہنا تھا، فوراً کہتے ہیں بشیر آپ کے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ عددہ اس بی بی نے اپنے منہ پہ تماچے مارے اور ایک جملہ کا بشیر تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا۔ عزادارو یہ روتی جا رہی ہے بی بی۔ عزادارو کہا بشیر یہ بتا قافلہ کہاں ہے؟ کہا مدینے کے باہر ہے۔ عزادارو بی بی آئی، عزادارو بی بی ام البنین مدینے کے باہر پہنچی، میری جانے کو بار خدا تمہیں کسی غم میں نہ ہونا ہے۔ عزادارو یہ بی بی مدینے کے باہر پہنچی تو کیا دیکھا؟ عزادارو ایک ایک کو پہچانتی جا رہی ہے، اچھا یہ تو یہ ہے، یہ بی بی فرسا ہے، ایک ایک کو پہچانتی، کہتی مجھے میری آقا زادی بی بی زینب نظر نہیں آ رہی۔ کہا بی بی یہ خیمے کے اندر بیٹھی ہے۔ عزادارو یہ بی بی ام البنین اندر آئی